وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی ہیں اور کہتی ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے, یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہ. اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں, قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. مناؤ, کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن, مناؤ. ایمان تو نکل چکا ہے, بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے. ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے. یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرم آنی چاہیے. 5 سال کا ہو گیا, نہیں, تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے, اس کو سوچ. 10 سال کا ہو گیا, ہاں 10 سال کا ہو گیا, لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر. ابھی لمبی کہاں کر, وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے. تیری دعا کرنے, لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی, وہ تو اب 11 سال کا. یہ کھوے لوگ ہیں, ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہو. معاف کیجئے گا, ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو, وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی. غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو. 400 آدمیوں کی بارات گئی, ڈی جے بجے, لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکایا, مہندی لگا لی ہاتھ میں. پوپو لال پہنچ گئے, بیٹھ گئے اسٹیج پر, ویڈیو بن رہی ہے, اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے, دلہن کی, ہیما مالنی کی اماں کی. آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے, لپسٹک کریم پاؤڈر سب کے لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو, لگی, اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے. یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھا جا رہا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا, لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا, اور نکاح کے بعد دعا, اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما. حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہو, 2 سال میں طلاق ہو جائے گی. شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہے ہو. ناپاک نماز پڑھ لو, ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ, نماز پڑھ لو, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے, اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اب آپ غور کرو, یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے, دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو. آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا, 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا, ای رکشہ چلایا, ٹوٹو چلایا, اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا, پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا, 99 روپے آپ کے محنت کے, 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا. آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا. آپ نے وضو بھی بنایا, آپ نے غسل بھی کیا, آپ نے نماز بھی پڑھی, آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا, رب کعبہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 رکوع قبول نہیں, 1 قیام قبول نہیں, 1 سجدہ قبول نہیں. 99 روپے حلال کے, 1 روپیہ حرام کا, 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا, 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے. جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی. اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے. اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام. اے فرشتوں, میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں, لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا, جو پی کر آیا وہ حرام کا, جو پہن کر آیا وہ حرام کا, اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے, محنت کے,
اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا. جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور ابٹھنے ہلدی مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے, یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا, مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا. جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا, اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا. جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے, اللہ یہ کر دے, اللہ وہ کر دے, اللہ وہ کر دے. ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے, پہلے دیکھ تو. اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا, ہدایت کی دعا کر دیتے تھے. پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے, جاؤ پہلے ایسے کرو. ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا. مولانا صاحب ہاں جا دعاؤں میں یاد رکھنا. ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے, اپنی اولاد کا دیکھے, اپنے رشتہ داروں کا دیکھے. ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا. مولانا دعا کرنا میرے لیے, تو حرام پہ حرام کھاتا جائے, مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے. ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر. اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے, ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے, 40 ٹن ایک دن میں. اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے. 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے. تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا. میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں. سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں. تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر. ایمان نہیں ہمارے پاس. کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے, اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریے میرے بھائیو, بس ایمان پیدا کریے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے. آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ, میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں, آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں. اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیو, اس واقعے کو ضرور سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی دلیلیں پیش کرو, ہم اپنی دلیلیں پیش کریں. موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے, فرعون بھی اپنی فوج کو لایا. فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے. سنیے, فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے. فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا طلسم دکھاؤ, اپنا کرتب دکھاؤ, اپنا ناٹک دکھاؤ, اپنا ڈرامہ دکھاؤ. فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی. فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے, تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے 2 چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے. فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی, لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے. جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی, لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ, اگر ہم جیت گئے, ہم غالب آ گئے, ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟
میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیو۔ تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو، کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے، تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا، تو اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو، اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی، کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں ہے، پیر کبھی کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دو پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے، ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا۔ جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہیں ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتہ چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دی اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی۔ وہ سانپ نہیں تھے لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے کرنے لگے ہیں تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے۔ تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پہ ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، اور جیسی منہ کھولا کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گئے، آپ اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹرو تھا، اس کے اندر سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری، موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر، اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے ان نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو، ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے، تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے، معلوم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا، ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون،
ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن۔